نہیں جانے گا. کسی کو علم و ادب پسند ہے، وہ اس کو علم و ادب کے حوالے سے قریب جانے گا، اور وہ اس کا وہی لٹریچر سٹڈی کرے گا جو اس کی رغبت کا ہے، باقی لٹریچر نہیں پڑھے گا. مقصد یہاں کہنے کا کیا ہے کہ جب کسی کو نہ دیکھ سکتے ہوں تو اس کو جاننے کا ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ اس کی صفات کی شناسائی حاصل کی جائے. تو اس کی صفات کیا ہے؟ اگر وہ بتائے کہ یہ شخص جمالی ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا ٹھنڈے مزاج کا، اچھے مزاج کا آدمی ہے. پھر کہے کہ وہ بڑا خوش لباس آدمی ہے، آپ ایک اور آئیڈیا بلڈ اپ کر لیں گے ذہن میں. پھر کوئی شخص بتائے کہ یہ شخص اچھی خوراک کھانا پسند کرتا ہے، ایک امیج ذہن میں خود بخود بنتا چلا جائے گا. غرض جو کریکٹرسٹکس ایڈ ہوتے جاتے ہیں اور آپ کو بتاتے جائیں گے تو آپ کے ذہن میں اس شخص کا ایک امیج بنتا چلا جائے گا کہ یہ شخص ایسا ہوگا، اور اس سے خود بخود آپ کے دل میں ایک محبت پیدا ہو جائے گی، اس کی طرف رغبت اور اٹریکشن پیدا ہو جائے گی. تو حاضرین گرامی، بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ رب العزت کی ذات کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. کسی نے دنیا میں دیکھا نہیں ہے سوائے جس کو وہ چاہے. کسی نے اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں دیکھا. اب اللہ رب العزت سے جو محبت رکھتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس کل ایک سورس رہ جاتا ہے کہ اس کی صفات کی معرفت حاصل کریں. تو اب اگر انہیں اللہ رب العزت کی صفات کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو اللہ رب العزت کی کچھ نہ کچھ معرفت ان صفات کی معرفت سے ضرور مل جائے گی. اور جب کوئی شخص چاہے کہ اب میں اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچنا چاہتا ہوں تو پھر وہ صفت اس کی ذات کی جس کی محبت آپ کے دل میں بھی ہے، اسی صفت کے راستے پر چلتے چلتے اللہ رب العزت کی ذات بھی مل جائے گی. کہ پہلے معرفت ملی اس کی صفات کو جان کر، پھر چاہا کہ خدا کی ملاقات کی جائے تو اس کی کئی صفات تھی، مگر ایک صفت ایسی تھی جس کی محبت آپ کی ذات میں بھی تھی. بس اس صفت کے راستے پر چل چل کر خدا مل جائے گا. اب حاضرین گرامی، واپس میں چلتا ہوں اس نقطے کی طرف. جب میں نے عرض کیا کہ یہ جو دنیا کے ہزاروں پیشے ہیں یہ کس بنیاد پر اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، حاضرین گرامی یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا راز ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایک پیشہ یا کوئی بھی ایک کام ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی صفت نہ ہو. دنیا کا کوئی راز جاننا چاہے، اس دنیا کی تخلیق کا راز جاننا چاہے تو جان لو کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جو کام بھی دنیا میں نظر آتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی اللہ رب العزت کی صفت کا مظہر ضرور ہے. کوئی کام دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اس کی صفت پر بنیاد نہ بنا، اس کی صفت اس کام کی بنیاد نہ ہو. کوئی کام ایسا نہیں ہے. جو بھی پیشہ ہے وہ خدا کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے. اور حاضرین گرامی، پھر دنیا میں کوئی بھی شخص کوئی بھی پیشہ اپنائے اخلاص سے خدا کی رضا کے لیے، اس پیشے پر استقامت سے چلتا جائے، اس کو اسی پیشے میں خدا ملے. تو نہ اس کو خدا پانے کے لیے عالم بننے کی ضرورت ہے، نہ اس کو خدا پانے کے لیے فقط محدث بننے کی ضرورت ہے، نہ اسے خدا پانے کے لیے فقط مفسر بننے کی ضرورت ہے. اگر وہ تاجر ہے تو خدا کی عزت کی قسم اس کو تجارت کرتے کرتے بھی خدا مل جائے گا. اگر کوئی عالم ہے تو اس کو علم دیتے دیتے خدا ملے گا. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو مریضوں کا علاج کرتے کرتے خدا ملے گا. اگر کوئی ایسی تحریک کا کام کرنے والا ہے جو چیریٹی کرتی ہے، اس کو خدمت خلق کرتے کرتے خدا ملے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. کیونکہ ہر صفت خدا کی ہے. اس دنیا میں یہ صفات، یہ فیلڈز، رستے ہیں، ہر رستہ گھوم کر جاتا خدا کی ذات کی طرف ہے. کوئی اور نقطہ ہے ہی نہیں، کوئی بنیاد اور نہیں ہے اس دنیا کی. ہر بنیاد خدا سے ہے، ہر رستہ گھوم کر پھر خدا کی طرف جاتا. بس اس کی ضرورتیں جدا جدا ہیں. پھر کیوں ہزاروں لاکھوں تاجر ہیں مگر انہیں خدا نہیں ملتا. یوں تو حاضرین گرامی ہر سال 5-7 لاکھ عالم تیار ہوتا ہے. کیا ہر عالم کو خدا ملتا ہے؟ نہیں ملتا.
اسی طرح پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہر فیلڈ میں ایسا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں، چاہے عالم ہوں، چاہے تاجر ہوں، چاہے ڈاکٹرز ہوں، ہر ذات کو ان میں بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن کو خدا کی ذات مل جاتی ہے۔ آئیے قرآن مجید سے ان صفات اور ان کی مظہریت کو دیکھتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں سورۃ فاتحہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورۃ فاتحہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب اس صفت کا مظہر اس دنیا میں کون ہے؟ ماں باپ۔ اس صفت کا مظہر اس دنیا میں ماں باپ ہے۔ تو ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے والدین، ان کے لیے جنت ہے۔ صرف پرورش کرنے میں جنت دے رہا ہے، کیا کہ یہ صفت ہے خدا کی، اور پرورش کرنا اس کی صفت ہے، اور اس دنیا میں جو جس کی پرورش کرتا ہے وہ اس صفت کی مظہریت ہے، اس کا عکس ہے، اور جو اس کو اخلاص کے ساتھ، اس کے کمال کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر پورا ایمانداری سے نبھا کر کرے گا تو اس کے لیے پال کر بڑا کرنے میں جنت ہے۔ اگلی صفت ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ اور ہم زمین پر پیکر حیات کی زندگی کی نمود پانی سے کی ہے۔ تو اس کے اندر یہ ڈاکٹرز ہیں، ان کا کام اس کی صفت کا مظہر ہے۔ یہ ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں؟ یہ حیات کی نمو کرتے ہیں، مریضوں کا علاج کرتے ہیں، ان کو زندگی دیتے ہیں، ان کو بچاتے ہیں۔ یہ اپنے ہاتھ سے تو نہیں کرتے، مگر یہ کام ہے۔ کس چیز کا مظہر ہے؟ اللہ رب العزت کی اس صفت کاملہ کا یہ مظہر ہے۔ اور پھر اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی غریب آدمی کی جیب کاٹے، ایمانداری سے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جو شریعت نے، اب ہر رستے پر چلنے والے کے لیے ایک بنیادی شرط اور ضرورت یہ ہے کہ جو شریعت نے بنیادی فرائض اس کو عطا کیے ہیں اس کی بجا آوری میں کمی نہ کرتا ہو، اس کے علاوہ اخلاص سے اللہ کی رضا کی خاطر ایمانداری سے اپنا پیشہ عبادت سمجھ کر کرے، تو اللہ رب العزت